لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری جب کسی مسئلے پر یا کسی عقیدے پر جب کوئی حوالہ پیش کرتا ہے تو کیسے اس میں قلا بازیاں کھاتا ہے اور کیسے غیر محل اور بے موقع حوالوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی شیطانی کوشش کرتا ہے، یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں اس کے پیش کردہ حوالوں کا جائزہ لے کر اس لنگڑے دیوبندی بواسیری کی جہالت سنیوں کے سامنے نہیں، کیونکہ سنی حضرات تو اس لنگڑے دیوبندی کے مکر و فریب سے ہمارے چینل کی ویڈیوز کے ذریعے اب تک خوب اچھی طرح واقف ہو چکے ہوں گے، اس لیے سنی حضرات کے سامنے نہیں بلکہ دیوبندیوں کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن کیسے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اس کا بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بخوبی اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، معاملہ شروع ہوتا ہے اشرف علی تھانوی کے لعنتی اور ملامتی ہونے سے، جسے آپ نے ہمارے چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو میں ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشرف علی تھانوی اپنے بک بک کی بیماری کی وجہ سے، اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے سنتیں چھوڑنے اور صرف فرض پڑھنے کا خود ہی اعلان کیا، جس پر تفسیر معارف القرآن سے میں نے اشرف علی تھانوی کو لعنتی، وہ بھی ایسا لعنتی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی لعنت کی ہے۔ پھر اس کے بعد طارق مسعود کے بیان سے اشرف علی تھانوی کو ملامتی ثابت کیا گیا اس ویڈیو میں۔ مطلب اشرف علی تھانوی کو میں نے اس ویڈیو میں لعنتی اور ملامتی اس کے اپنے قول اور اس کے اپنے گھر کے حوالوں سے ثابت کیا، جس پر یہ لنگڑا دیوبندی بواسیری علی اصغر کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا اور اشرف علی تھانوی کو لعنتی اور ملامتی ہونے سے بچانے کی جی توڑ نہیں بلکہ اپنے بواسیر پھاڑ کوشش کی، مگر گند تو اس کے اپنے گھر کا تھا، ناکام ہی رہا گند کو صاف کرنے میں۔ اور جب اسے کچھ نہیں ملا تو اشرف علی تھانوی کو لعنتی اور ملامتی کہنے سے منع کرنے پر چند حوالے ادھر ادھر سے لا کر پیش کیا اپنی ویڈیو میں، جس کو ہمارے چینل کی اگلی ویڈیوز میں واضح کر دیا گیا کہ اس سے اس لنگڑے بواسیری دیوبندی علی اصغر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور بھی جو حوالے تھے ان سب کا جائزہ لے کر لنگڑا بواسیری علی اصغر دیوبندی کی جہالت و بدعقلی کو واضح کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہماری ویڈیو کے جواب سے عاجز و قاصر آ کر اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کو جب اپنی عزت لٹتی ہوئی نظر آئی تو گالیاں بکنے لگا، جسے پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات نے ملاحظہ کر لیا کہ میں نے اس کی 10 گالیوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اور پھر اپنی تقریباً ہر ویڈیو میں جو میرے خلاف یہ لنگڑا بواسیری علی اصغر بناتا ہے اس میں چندہ بٹورنے کا ذکر یہ لنگڑا بواسیری ضرور کرتا ہے، تاکہ کسی بھی طرح میری باتوں کو بے اثر کر کے دیوبندیوں کو جس طرح اب تک دھوکے میں رکھا ہوا ہے اسی طرح دھوکے میں ہی رکھا جائے۔ حالانکہ ہر سنجیدہ اور دلائل کو سنجیدگی سے سمجھنے والا دیوبندی بہت کچھ سمجھ چکا ہوگا ہمارے چینل کی ویڈیوز کو دیکھ کر، لیکن اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کو اگر مجھے جو میرے احباب میرے دوست روپے دیتے ہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے اور اسے چندہ بٹورنا کہہ کر اپنی خبت مٹا رہا ہے، تو اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کو چاہیے کہ اپنے لعنتی ملامتی اشرف علی تھانوی پر بھی 2 جملے بولے، جس نے اپنی ساری عمر مفت خوری میں گزاری ہے۔ یقین نہیں تو دیکھیں سامعین، ملفوظات حکیم الامت جلد اول کے صفحہ نمبر 373 پر خود اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ میری ساری عمر مفت خوری میں کٹی ہے، پہلے تو باپ کی کمائی کھائی، بس بیچ میں بہت تھوڑے دنوں تنخواہ سے گزر ہوا، پھر اس کے بعد سے پھر وہی سلسلہ مفت خوری کا جاری ہے، یعنی مدت سے نذرانوں پر گزر ہے، نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نہ کمانا، کھانا کھانے کو 2 وقت ملتا ہے۔ لہٰذا لنگڑا بواسیری علی اصغر دیوبندی مجھ پر بھونکنے سے پہلے ذرا اپنے لعنتی ملامتی اشرف علی تھانوی کو مفت خور ہی صرف کہہ کر بتا، جو کہ وہ خود کہا ہے اپنے آپ کو، لہٰذا ذرا تو بھی کہہ کر دکھا، اور اگر نہیں کہہ سکتا ہے تو مجھ پر کیوں بھونکتا ہے؟ میں کیا چندہ کرتا ہوں؟ یہ تو میرے احباب کی محبت ہے کہ وہ ہماری مدد کر کے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اب اس سے تیرے بواسیر میں مرچ لگتی رہتی ہے تو ہم کیا کریں؟ اور پھر چندہ بٹورنے پر بولنے کی لنگڑا بواسیری تجھے اتنی کھجلی ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی کھجلی کا علاج کر سکتا ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ایک مظاہری دیوبندی کو رنگے ہاتھ چندہ بٹورتے پکڑا گیا ہے۔ خیر سامعین، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس لنگڑے دیوبندی بواسیری کے پیش کردہ حوالوں میں اس کی مکاری اور جہالت کو واضح کیا، جس پر کچھ بولنے سے یہ لنگڑا دیوبندی بواسیری گونگا ہو گیا، کیونکہ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔
اور اس کی جہالت واضح ہو چکی تھی، لیکن دیوبندیوں کو بدستور بیوقوف بنائے رہنے اور گمراہی کے گڑھے میں دبوچے رہنے کے لیے پھر سے دوسرے کئی ایک غیر محل حوالے لے کر ویڈیو بنا دیا۔ اور پچھلی ویڈیو میں نے اشرف علی تھانوی کے کفر پر مرنے کی جو بات کی تھی کہ مجھے اس کا یقین ہے، صرف اتنی سی بات کو لے کر یہ علی اصغر بواسیری لنگڑا دیوبندی نکل پڑا اور جواب کے نام پر دیوبندیوں کو دھوکہ دے کر گمراہی کے گڑھے میں دبوچے رہنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ آگے سامعین جو موضوع پر آتا ہوں میں سنیں، کیونکہ مجھے اشرف علی تھانوی کے کفر پر مرنے کا پورا یقین ہے، اس لیے کہ علماء حرمین شریفین کا فتویٰ اس کے کفر پر ہونے کے باوجود مرتے دم تک اشرف علی تھانوی لعنتی ملامتی نے توبہ نہیں کیا اور بے توبہ ہی مر گیا، اور اس طرح اس لعنتی ملامتی اشرف علی تھانوی کی موت کفر پر ہوئی، اس کا مجھے یقین ہے۔ سن لیا سامعین، کہہ رہا توبہ نہیں کیا اور مر گیا، اس لیے اس کے کفر پر اسے یقین ہے۔ پھر اس کے بعد سامعین حسب فطرت یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری بکواسات کرنے کے بعد ایک کتاب الاشباح والنظائر کا حوالہ دکھا کر یہ کہا کہ اگر اس عبارت پر، اس قول پر فتویٰ کفر لگایا جا رہا ہے، اگر کہنے والے کی نیت وہی ہے، یعنی کفر کو جو واجب نہیں کرتی ہے، تو وہ مسلمان ہے اور کفر کا فتویٰ دینے والے کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کی کتاب تمہید ایمان کا بھی نام لے کر اشرف علی تھانوی لعنتی ملامتی کو کفر کے گڑھے سے نکالنے کی، اور میں نے کفر پر اشرف علی تھانوی لعنتی ملامتی کے مرنے کا یقین ہے یہ جو کہا تھا، اس کا جواب دینے کی بچکانہ کوشش اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے کی ہے۔ بچکانہ کوشش اس لیے سامعین کہ اس بیچارے بواسیری دیوبندی کو کیا پتہ کہ ان کے مولویوں نے ایسا گند اور ایسی غلاظت اور ایسی لیپا پوتی اس لنگڑے بواسیری دیوبندی کی پیدائش سے پہلے ہی کر دی ہے کہ اب یہ ایک لنگڑا بواسیری دیوبندی کیا، دنیائے دیوبندیت کے سارے لنگڑے لولے اندھے بہرے بواسیری مل کر بھی اپنے مولویوں کو کفر کے گڑھے سے ایڑیاں تو دور ناک رگڑ کر بھی نہیں نکال سکتے، کیونکہ گالی باز دیوبندی حسین احمد ٹانڈوی اپنی گالی نامہ الشہاب الثاقب نامی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت گنگوہی، حضرت یہ لنگڑا بواسیری خود کہتا ہے کہ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ جو الفاظ موہم تحقیر حضور سرور کائنات علیہ السلام ہوں، اگرچہ کہنے والے نے نیت حقارت نہ کی ہو، مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ علی اصغر بواسیری دیکھ، آنکھیں پھاڑ کر دیکھ یا اپنے بواسیر کو پھیلا کر، تیرے مولویوں نے تیرے بواسیر میں سرخ مرچ کا پاؤڈر رگڑ کر، تیری جہالت اور تیری ناک رگڑ کر اشرف علی تھانوی لعنتی ملامتی کو بچانے کی اس کوشش پر بھی پانی پھیر کر رکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد سامعین اس نے فتاویٰ مظہریہ کا حوالہ پیش کیا، جس میں دیوبندیوں کے طواغیت اربعہ یعنی دیوبندیوں کے چاروں کافر مولویوں کے کفر کا صاف اقرار لکھا ہوا ہے۔ یہ تو اس لنگڑے بواسیری دیوبندی کو اپنی بدفہمی اور اندھے پن کی وجہ سے نظر نہیں آیا، مگر آگے لکھا ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ توبہ کی یا نہ کی، اس لیے میرے نزدیک سکوت بہتر ہے۔ یہ حوالہ اس لنگڑے نے پیش کیا، جس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری، تیرا اس سے کیا فائدہ؟ سکوت کرنے سے تمہارے چاروں مولویوں کے گلے سے کفر کا طوق نکل جائے گا، اور سکوت بھی انہوں نے صرف میرے نزدیک کی بات کہی ہے، مگر ہمارے نزدیک یہ سکوت غیر مناسب ہے، لہٰذا یہ حوالہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری تیرے لیے تو کسی بھی طرح مفید نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سامعین شیخ الاسلام محدث گھوٹوی نامی ایک کتاب اس نے دکھایا، جس میں اشرف علی تھانوی کے رجوع اور توبہ کی بات کی گئی ہے، اور اشرف علی تھانوی لعنتی ملامتی کے کسی مضمون کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اس میں توبہ اور رجوع کا اقرار کیا گیا ہے، جس کا جواب یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے، بلکہ خود دیوبندی بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی لعنتی ملامتی مرتے مر گیا، مگر اپنے کفر سے، کفریہ عبارت سے رجوع اور توبہ نہیں کیا، لہٰذا اس حوالے کا کیا فائدہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ بریلویت کا شیش محل نامی اس کتاب میں پلید گیاوی دیوبندی نے لکھا ہے کہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مذکورہ تمام فتوے ہاشمی صاحب نے کسی کتاب کے حوالہ سے نقل نہیں فرمائے ہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے، لہٰذا اس تحریر کو سامنے رکھ کر ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کتاب میں اشرف علی تھانوی لعنتی ملامتی کی توبہ اور اس کے رجوع کی بات جو کی گئی ہے، یہ کسی کتاب سے نقل نہیں کی گئی ہے جس پر اعتماد کیا جائے۔ اور اس طرح سامعین اس لنگڑے بواسیری دیوبندی کی یہ کوشش بھی اس لنگڑے بواسیری کے بواسیر سے جا چپکی۔ پھر اس کے بعد فتاویٰ رضویہ شریف کا حوالہ پیش کیا اس لنگڑے نے، جس میں توبہ کے بعد تانا دینے پر بات کی گئی ہے۔ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ لنگڑا دیوبندی بواسیری علی اصغر
تو پہلے اپنے کفر کے گڑھے میں لڑکے ہوئے اشرف علی تھانوی لعنتی ملامتی کی توبہ کرنا تو تسلیم کر لے اور اعلان کر دے کہ واقعی تیرے ملامتی اور لعنتی اشرف علی تھانوی نے اپنے کفر سے مرنے سے پہلے توبہ کر لیا تھا، پھر فتاوی رضویہ شریف کا یہ حوالہ تیرے کام آ سکتا ہے، ورنہ بے محل اور غیر متعلق حوالوں سے تیرے جاہل ہٹ درم اور بیوقوف دیوبندی حواری تو کسی طرح خوش ہو سکتے ہیں، مگر اہل علم اگرچہ وہ دیوبندی ہی کیوں نہ ہو، وہ تیرے منحوس چہرے پر تیری اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے تھوک کر چلا جائے گا۔ المختصر یہ کہ فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے اشرف علی تھانوی لعنتی ملامتی کو کفر کے گڑھے سے نکالنے کی علی اصغر بواسیری تیری یہ کوشش بھی بیکار گئی۔ پھر اس کے بعد سامعین عبید اللہ خان اعظمی کے متعلق ایک فتویٰ دکھایا کسی کتاب کے حوالے سے اور کہا کہ یہ ہے ان کے یہاں تکفیری مشین، حالانکہ یہ جاہل لنگڑا اپنے گھر کی خبر لے لیتا تو اس کو اپنے گھر میں لگی کفر کی مشین گن اور دیوبندیوں کی آپسی کفر سازیاں اسے نظر آتی۔ خیر دیکھیں یہ دیوبندی مکی حجازی کیا کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملتان میں حیاتی اور مماتی لوگوں کا جھگڑا ہے، اللہ دونوں کو ہدایت دے، بس ہم تو دونوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، بلا وجہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، کفر کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندے مسلمانوں کو جوڑنے کا وقت ہے کہ توڑنے کا وقت ہے؟ لہٰذا تم دیو کے لنگڑے لولے بواسیری بندے کفر کے دلدل میں ایسے پھنسے ہوئے ہو جس سے بغیر توبہ کے نکلنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، خواہ لنگڑا بواسیری دیوبندی تو اپنے بواسیر کا جتنا بھی زور لگا لے۔ پھر اس کے بعد سامعین تحقیق ہاشمی نامی کتاب کا حوالہ اس لنگڑے نے دیا ہے اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اپنی زبان تان دراز کی اس لنگڑے نے، جس کا جواب پیچھے گزر چکا دیوبندیوں کی کتاب بریلویت کا شیش محل کے حوالے سے کہ یہ کسی کتاب سے نقل نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یہ حوالہ اور یہ باتیں قابل اعتبار نہیں ہے، وہ بھی تمہارے گھر ہی کے کتاب کے مطابق۔ لہٰذا لنگڑا بواسیری دیوبندی تیرے بواسیر کا علاج یہ حوالے لگا کر بھی کی گئی کوشش سے نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد سامعین اس لنگڑے نے نصرت الحق نامی کتاب کا حوالہ دکھایا جس میں کسی مفتی صاحب کی بات کی گئی ہے کہ وہ نیچری سے ملاقات کرنے والے شخص اگرچہ وہ سید ہو اسے وہ کافر مرتد وغیرہ کہہ دیتے ہیں، جس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا اس میں لکھا ہوا ہے تو ایسا کرنے والے خواہ جو بھی ہوں وہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، اصل حالات و معاملات اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن سامعین یہاں عمیر قاسمی دیوبندی کی اس کتاب فضل خداوندی سے ساجد خان کوٹو دیوبندی کی ایک تحریر سے اس لنگڑے دیوبندی بواسیری کا منحوس چہرہ کالا کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر ساجد خان کوٹو دیوبندی لکھتا ہے کہ عقل کے دشمنوں بالفرض یہ مان بھی لیں کہ دیوبندی آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو اس سے تمہارا مسلمان ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ بالکل میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری سے کہ اگر مذکورہ مفتی صاحب نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اس سے تم دیو کے بندوں کا مسلمان ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ یہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، تمہارا ساجد خان کوٹو تم سے پوچھ رہا ہے، جا کر جواب دے دینا اسی کو۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین اس لنگڑے دیوبندی نے دیوان محمدی نام کی کتاب کا ایک حوالہ لگایا جس میں ایک مصرع یوں ہے کہ ہم تو لعنت سے بھی رحمت کے مزے لیتے ہیں۔ اب بھلا اس سے اس دیو کے لنگڑے بواسیری بندے علی اصغر کا کیا فائدہ ہوا یہ دیوبندی لوگ ہی سمجھے اور خوشی منائیں۔ پھر اس کے بعد علامہ شرف قادری صاحب کا حوالہ لگایا اور یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری اپنی جہالت کی مضحکہ خیز مثال پیش کی اور اپنے بواسیری ہونے کے دفاع میں اس حال کے مرض کو پیش کیا، جس کا جواب یہ ہے کہ جاہل اعظم بلکہ ابو جہل علی اصغر بواسیری دیوبندی اس حال کا مطلب بواسیر تیرے کس کتاب میں لکھا ہے یہ دکھا۔ اگر تو نے فیروز اللغات ہی دیکھ لی ہوتی تو تجھے نظر آتا کہ اس حال کا مطلب پتلا پاخانہ، دست اور پیٹ چلنا ہوتا ہے، نہ کہ بواسیر، لیکن پھر بھی تو اسے ہی بواسیر کہنے پر مصر اور بزید ہے تو میں تجھے اب بھی بخشنے والا نہیں ہوں، بلکہ اب بھی تیرے بواسیر میں سرخ مرچ لگاؤں گا، جس کے لیے یہ دیکھ کتاب تذکرۃ الخلیل اور اس کے صفحہ نمبر 96 پر دیکھ تیری امی کو یا تیرے مولویوں کی امی کو یا امی کو جو بھی ہو اس کو 3 سال تک مرض اسہال اور بقول تیرے بواسیر کا مرض رہا اور اسی بواسیر میں وہ مر گئی بقول تیرے، اور اس کے بواسیر کے نیچے جو کپڑا پڑا رہتا تھا یا رکھا جاتا تھا اس کے بارے میں سب کا خیال یہ تھا اس کے مرنے کے بعد کہ دھوبی کے یہاں بھی اس کو دھونے سے اس کی بدبو نہیں جائے گی، مگر اس بواسیر والے کپڑے میں سے تم دیو کے بچوں کو خوشبو ملی، بدبو کی جگہ خوشبو ملی، اور تم دیو کے لنگڑے لولے اندھے بہرے بچوں نے اس کو تبرک بنا لیا۔ اب بتا لنگڑا دیوبندی بواسیری اس کو تو نے کہاں چھپایا ہوا ہے؟
اور سن لنگڑے، مجھے یقین ہے آنے والے وقت میں تیرے بواسیر کو بھی کاٹ کر دیوبندی لوگ رکھ کر اس کو تبرک بنا لیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تو اپنے بواسیر کو بڑھانے کا میری ویڈیو کے ذریعے بالخصوص اہتمام کرتا رہتا ہے، کیونکہ میری ویڈیوز کے ذریعے تیرے بواسیر کو کافی ترقی ملتی رہتی ہے۔ تو بس سامعین و ناظرین، اتنے ہی حوالے اس نے لگائے تھے جس کے جواب میں نے دے دیے اور اس کے مکر و فریب اور اس کی جہالت کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب اس تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب میں جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس لنگڑے علی اصغر بواسیری کی جہالت و حماقت کھل کر واضح ہو جائے۔ اس لیے ویڈیو کو آپ حضرات ضرور شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔